السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان طارق چودھری، حاضر ہوں پروگرام آج ایکسکلوسیو کے ساتھ۔ آج کے اسپیشل ایڈیشن میں ہم بات چیت کریں گے کرتارپور انیشیٹو کے حوالے سے۔ گزشتہ سال نومبر میں پرائم منسٹر آف پاکستان نے جب یہ راہداری کھولی تو اس وقت جو ہے اس کو یہ قرار دیا گیا کہ یہ سفارتی تاریخ کا پاکستان اور انڈیا کے درمیان بہت بڑا انیشیٹو ہے، اور اس میں پاکستان نے پہل کی۔ انڈیا کی جانب سے اس وقت اس معاملے کو زیادہ گرم جوشی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اب اس راہداری کے حوالے سے اور اس میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اس میں کام ہو رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اگلے سال تک یہ راہداری جو ہے مکمل طور پر اپنی سہولتوں کے ساتھ کھل جائے گی۔ اس بات چیت کو پاکستان میں اور پاکستان سے باہر اوورسیز پاکستانی اور سکھ کمیونٹی جہاں جہاں رہتی ہے اس کو بڑے جوش و خروش سے دیکھتی ہے۔ آج ہمارے ساتھ دو مہمان موجود ہیں جن سے ہم بات چیت کریں گے کہ یہ جو ایشو ہے، یہ جو سفارتکاری ہے، اس کا پاکستان انڈیا کے حوالے سے کیا اس کا فائدہ ہوگا۔ میرے ساتھ مہمان موجود ہیں جناب حمید قدوائی صاحب، آپ فارمر امبیسڈر ہیں اور ایڈوائزر رہے ہیں اور امبیسڈر ایٹ لارج رہے ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان کے۔ اس کے علاوہ میرے ساتھ اوورسیز پاکستانی کی نمائندگی کے لیے، پی ٹی آئی کی نمائندگی کے لیے میاں طارق جاوید موجود ہیں، ڈنمارک میں بزنس کرتے ہیں اور پاکستانیوں کے ساتھ اور انڈینز کے ساتھ اور انڈین کمیونٹیز کے ساتھ بڑا ان ٹچ رہتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ بھائی صاحب سفارتکار رہے ہیں آپ، اور آپ ملکوں کے درمیان تعلقات کو بڑے غور سے دیکھتے ہیں۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہمیشہ کشیدگی رہی ہے ہسٹوریکلی۔ اس سٹیپ کے نتیجے میں اس کشیدگی کو، اس ٹینشن کے ماحول کو ایز اپ کرنے میں، نارملائز کرنے میں کس حد تک مدد ملے گی؟ تھینک یو طارق صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ آپ نے ہمیں یہاں دعوت دی اور اس موقع دیا کہ ہم اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو فاؤنڈنگ فادر تھے قائد اعظم محمد علی جناح، انہوں نے ایک آؤٹ لائن فارن پالیسی کی کر دی تھی، جس میں ان کا کہنا تھا کہ آور آبجیکٹ شوڈ بی پیس ود ان اینڈ پیس ود آؤٹ۔ اور انہوں نے کہا کہ وی وانٹ ٹو لیو پیسفلی ود آور نیبرس اینڈ ود دی ورلڈ ایٹ لارج۔ یہ ان کا ایک انہوں نے جو سیٹ موٹو تھا کے حوالے سے، اس حساب سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا وائزسٹ اور ایک وزڈم کی ان کی یہ جو بات تھی، وہ اس بات کو لے کے چلتے ہوئے عمران خان نے جو 28 نومبر کو جو یہ ایک لیگ اسٹون کرتارپور کی راہداری کا رکھا، that was one of the I think milestones in the history of Pakistan. ایک قسم کی step ہے leap forward for a better relationship and understanding between the two countries. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا نے سارے سفارتکاروں نے، پارلیمنٹیرینز نے، پبلک ایٹ لارج نے اس کو بڑا پسند کیا ہے، اور خاص طور پہ جو سکھ کمیونٹی ہے وہ تو دیوانے ہو گئے ہیں۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ کل اڑ کے آ جائیں اور یہاں پر آ کے رہیں، اور وہ ہمارے آرمی چیف کو اور ہمارے پرائم منسٹر کو تقریباً خدا ماننے لگے، کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے دیوتا ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمارے لیے ہمارے مکے کی جو راہداری ہے کھول دی ہے، اب ہمیں جو ہے دور سے دیکھنا نہیں۔ اس کے نتیجے میں جو ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان نہ صرف روابط بڑھیں گے بلکہ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا امیج جو ہے ایک امن پسند ملک کے طور پر اس میں اضافہ ہوا ہے۔ میاں صاحب آپ بتائیے گا، آپ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، انڈینز کے ساتھ آپ کے رابطے رہتے ہیں، یہ جو سٹیپ لیا ہے پاکستان کی حکومت نے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے، اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب آگے بڑھے گی بات اور سکھوں کا خاص طور پر پاکستان میں آنا جانا ہوگا اور وہ آ کے یہاں اپنی زیارتیں کریں گے، اپنے جو ان کے مقدس مقامات ہیں ان کو دیکھیں گے، درشن کریں گے ان کے، تو اس کے نتیجے میں پاکستان کی جو حمایت ہے بین الاقوامی سطح پر اپنے ایشوز کے لیے، پاکستان کے جو سفارتی ایشوز ہیں، پاکستان کے جو اقتصادی ایشوز ہیں، ان کو حل کرنے میں کہاں تک، کس حد تک مدد ملے گی؟ بہت شکریہ طارق صاحب۔ سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اس کی بیک گراؤنڈ بتاؤں گا کہ یہ کیوں یہاں پہ آج کیوں کنسیو کیا گیا، آج ہم یہاں پہ کیوں اکٹھے ہوئے ہیں۔ جس دن خان صاحب نے حلف لیا تھا تو میں بھی حلف میں موجود تھا، تو اس دن انہوں نے نوجوت سنگھ سندھو صاحب کو جس طرح گرم جوشی کے ساتھ ویلکم کیا تھا، اور جس طرح انہوں نے ہمارے چیف آف آرمی سٹاف نے بھی کرتارپور کے اوپر بیان دیا، تو اس کی امپلیمنٹ پرائم منسٹر صاحب نے کی۔
تو میں اسی دن سے، کیونکہ میں پچھلے 25 سال سے یورپ میں ہوں اور سارے ملکوں میں میرا آنا جانا لگا رہتا ہے، اور سکھ کمیونٹی کے ساتھ بڑی میری دوستی ہے ان کے ساتھ. وہ جب بھی ہم کٹھے بیٹھتے تھے تو جب ہم کبھی اپنے مکہ مدینہ کی بات کرتے تو وہ کرتارپور کی بات کرتے تھے، اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. تو میں نے ان سے میں پوچھتا تھا یار کیا ایسا مسئلہ ہے کہ تم رونا شروع ہو جاتے ہو؟ کہتے یار آپ لوگ تو فزیکلی جا کے سعودی عربیہ میں عمرہ حج کر لیتے ہو، ہمیں دوربین کے ساتھ کرنا پڑتا ہے. تو کوئی ایسا حکمران آئے پاکستان میں جو جس کے دل میں ہمارا درد ہو تو یہ راستہ ہمارے لیے کھولے. تو وہ جب یہ خان صاحب نے راستہ کھولا تو اس دن سے سکھوں نے وہ بابا گرو نانک کے بعد عمران خان صاحب کو بھی صاحب کہنا شروع کر دیا. اور ہمارا دل اتنا بڑا ہو گیا کہ جو اوورسیز سکھ ہیں وہ اس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی کمیونٹی آپ نے بغیر کوئی ان کے ساتھ جنگ کیے ہوئے، بغیر ان کے ساتھ کوئی مذاکرات کیے ہوئے، وہاں کا پنجاب کے سکھوں کے دل جیت لیے یہ ایک اعلان کر کے. تو پھر میں نے انہیں قائل کرنا شروع کیا. ان کے ساتھ پھر 11 ملک تقریباً میں یورپ کے گیا، ان کے گردواروں میں گیا، ان کے ساتھ میٹنگز کی. جو ان کا یو کے کا گردواروں کا پریزیڈنٹ تھا گرمیر سنگھ، انہوں نے مجھے دعوت دی. اور میرے ساتھ لندن سے شیخ سلیم صاحب ہمارے دوست ہیں، انہوں نے اس میں ہماری بہت ہیلپ کی، وہ ہمارے ساتھ رہے. اور یہ ہم نے جا کے ان کو جب انہوں نے کہا کہ جی اب آگے کیا کریں، تو صاحب جب آگے کیا کریں تو اس وقت میری نظر کھڈوائی صاحب پر گئی. میں نے ان کے ساتھ رابطہ کیا. میں نے کہا سر آپ کا چونکہ آپ سفارتکار بھی رہے ہیں اور آپ کے خان صاحب تک رسائی بھی ہے، تو آپ ذرا ہماری ہیلپ کریں. تو پھر انہوں نے خان صاحب سے بات کی اور اس کے بعد ہاشو گروپ کے ساتھ بات کی، اور یہ جو ریل گاڑی ہے یہ چل پڑی. اور ابھی یہ ریل گاڑی جو ہے چل پڑی ہے، لیکن اس میں جو اب تک کی گفتگو اس میں سامنے یہ آیا کہ یہ معاملہ صرف رابطوں کا نہیں ہے، عوامی رابطوں کا تو ہے اور کمیونٹی کے مقدس مقامات اور مقدس جذبات کا بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اقتصادی اور سرمایہ کاری کے پہلو بھی جڑے ہوئے ہیں. جب بریک لیں گے، بریک کے بعد ہم آئیں گے تو اپنے مہمانوں سے پوچھیں گے کہ یہ جو معاملہ ہے اس میں سرمایہ کاری کا اور اس میں انویسٹمنٹ کا اور ٹورزم کا جو پہلو ہے اس کو کس طرح سے اجاگر کیا جا سکتا ہے. وقفے کے بعد ہم ایک مرتبہ پھر بات کریں گے اپنے مہمانوں کے ساتھ. قدواری صاحب، ماضی میں دیکھا گیا ہے کہ پاکستان نے جتنے انیشیٹو لیے پیس کے لیے، انڈیا کی طرف سے ان پہ کوئی رسپانس جو ہے پازیٹیو نہیں آیا. اب جس طرح میاں صاحب نے کہا کہ بال پاکستان کے کورٹ میں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بال انڈین کورٹ میں ہے کہ ان کی طرف سے اب کیسے رد عمل کا مظاہرہ ہوگا، کتنا تعاون ہوگا، چونکہ تالی جو ہے وہ ظاہر ہے دونوں ہاتھوں سے بجتی، ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. اس کو کس طرح سے انالائز کریں گے آپ؟ میں اس میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ یہ ہماری جو ڈیل ہے یہ پیور کمرشل ڈیل ہے جی، اور ایک دوسری طرف ہے گردواروں کی ریسٹوریشن کی ہے. اس میں ہم نے تہیہ کر لیا ہے کہ چاہے انڈیا اور پاکستان کے تعلقات کیسے بھی ہوں، ہم نے اس انیشیٹو کو نہیں روکنا ہے اور اس کو چلنے دینا ہے. اس میں بننے ہیں یونیورسٹی، اس میں بننے ہیں 5 اسٹار ہوٹل، اس میں بننے ہیں 3 اسٹار ہوٹل، وہاں پر بننے ہیں شاپنگ مال، وہاں پر بننے ہیں ایجوکیشنل سسٹم، وہاں پر بننے ہیں تفریحی پارک بچوں کے لیے، وہاں پر ظاہر ہے جو بچے آئیں گے. تو دس از اے ملٹی بلین ڈالر پروجیکٹ، اور اس میں ہاشو گروپ نے اور رامی رینجر گروپ نے اور وہاں کے جو دوسرے جنہوں سے میری ملاقاتیں ہوئی ہیں جو اس میں شامل ہیں، دے آر کمیٹیڈ. انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے پولیٹیکل سائڈ دیکھنی نہیں ہے. اگر انہوں نے اور اگر انڈیا اس میں کوئی اگر رکھنے ڈالے گا یا پاکستان ڈالے گا، ہم نے اس چیز کو سامنے نہیں لانا ہے. وی آر کمیٹیڈ. اور بابا صاحب گرو نانک کی جو ٹیچنگ ہے ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. اور ہم انڈیا پہ ہم زور ڈالیں گے کہ اگر کوئی ایسی وہ رکھنے کی بات کرے گا تو دے ول ایکٹ لائک اے برج. ایک اور بتائیے کہ برج کے طور پہ وہ کریں گے. مزید کراسنگز کھلنے چاہیے پاکستان انڈیا کے درمیان، مزید کراسنگ پوائنٹس ہیں پاکستان. جی ضرور، بالکل کھلنے چاہیے. دس ول انہانس دی ایک ریلیشن شپ جو ہے، جو جھجک ہے اور جو ایک ہاسٹیلٹیز ہیں جو کہ دونوں طرف سے ہوتی ہیں. زیادہ تر تو انڈیا کی طرف سے کوئی ہم لوگ جو سجیشن دیتے ہیں وہ مانتے نہیں ہیں. کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے جس سے کہ پیچھے چلے جاتے ہیں. تو یہ سکھ جو اس وقت ایسپیکٹ ہے یہ ایک برج کے طور پہ کام کرے گا. یہ ایشو جو ہے یہ پاکستان انڈیا کے درمیان اور لوگوں کے درمیان برج کا کردار ادا کر سکتا ہے.
میاں صاحب اس وقت حکومت پاکستان تحریک انصاف کی ہے، آپ اس کے ایک نمائندے بھی ہیں، آپ اس کی جو سوچ ہے اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، آپ اپنی حکومت پر کس حد تک زور ڈالیں گے، اس سے کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ جو ہے اس میں مزید کیا کردار ادا کرے گی تاکہ یہ معاملہ جو ہے ایک جس کا آغاز ہو چکا ہے اور جس کا آغاز بھی پرائم منسٹر عمران خان نے کیا ہے، اب اس کو جسے کہتے ہیں کہ حتمی شکل دینے کے لیے کس کردار کی توقع کرتے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو میں سر آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جب ہماری یہ بات چیت چل رہی تھی سکھوں کے ساتھ تو پاکستان کی طرف سے اعلان ہو چکا تھا انڈیا خاموش تھا، تو وہاں کے جو گردواروں کے جتنی دنیا کے گردوارے ہیں انہوں نے اپنی ایمبیسیز کو لیٹر لکھا، انہوں نے کہا کہ آپ اس پہ فوری طور پہ کوئی ایکشن لیں، پاکستان نے فیصلہ کر لیا تو ورنہ سکھ جو ہے نا وہ پھر آپ کے اوپر اتنا پریشر ڈالیں گے کہ آپ کو مجبوراً یہ کرنا پڑے گا۔ ابھی جو آپ نے کدوائی صاحب سے سوال کیا نا، ابھی انڈین گورنمنٹ جس طرح وہ پہلے کرتی ہے اب نہیں کر سکے گی، کیونکہ پورے پنجاب کا ان کے اوپر یہ مذہبی یہ ایک بہت نازک ایشو ہے، اس پہ میرا خیال ہے کہ وہ پیچھے نہیں جا سکیں گے، ان کے اوپر اب پریشر ہے۔ دوسرا ہمارے پرائم منسٹر کی طرف سے تو مجھے یہ ہماری حکومت کی طرف سے تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم شروع ہم کرنے والے ہیں، تو اس پہ جتنی جلدی بھی ہو سکے گا، جتنی ہماری کوشش ہوگی، اور ہم خان صاحب کے پاس جائیں گے، ان کو ہم یہ ساری اپنی جو کچھ ہم نے جو سٹیپس لیے ہیں وہ ان کو بتائیں گے، آلریڈی ان کے علم میں ہم لا چکے ہیں، اور اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد تحریک انصاف جو ہے نا وہ کام کرے گی، اور یہ ایک سال کے اندر اندر جو نا مجھے نظر آ رہا ہے کہ ملینز آف سکھ جو ہیں جی وہ پوری دنیا سے یہاں پہ آئے۔ بہت شکریہ آپ کا کہ بہت بڑا سٹیپ ہے، اور آپ کی حکومت نے تحریک انصاف کی حکومت نے یہ انیشیٹو لیا، ایک بڑا سفارتی اقدام لیا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں طارق جوہر صاحب کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے اس پروگرام میں پارٹیسپیٹ کیا۔ حمید کدوائی صاحب آپ بھی تشریف لائے اور آپ نے پارٹیسپیٹ کیا۔ یہ جو کرتارپورے کا گردوارہ ہے، کرتارپورہ کراسنگ ہے، اس کو کھولنا جو ہے جب بھی تاریخ لکھی جائے گی پاکستان تحریک انصاف کے بڑے سفارتی کریڈٹ میں شمار ہوگا۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب پاکستان، انڈیا اور دونوں ملکوں کے عوام جو ہیں، اور خاص طور پر جو سکھ کمیونٹی ہے جن کے مقدس ترین مقامات پاکستان میں موجود ہیں، وہ اس سے کس حد تک مدد اٹھاتی ہے، کس حد تک اس سے فائدہ اٹھاتی ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس سٹیپ کے نتیجے میں پاکستان اور انڈیا کے تعلقات جو ہیں کتنی جلدی اور کتنی دور تک اور کتنی دیر تک جو ہے وہ نارملائز ہوتے ہیں۔ آپ نے مہمان طارق چودھری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔